برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي بها كل شيء وخضع لها كل شيء وضل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها كل شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبوجهك المعظم بعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أعمى له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبط الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك على نفسك وأسألك بجودك أن تدنعني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وسؤال أسألك اللهم واسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من عقوبتك اللهم لا جد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساطرا ولا لشيء من أعمالي القوي بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيل سترته وكم من بعد من البلايا قلته وكم من إعصار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أعلنه نشرتا خدایا कितने ऐसी बातें कि जो हमारे अंदर नहीं है लेकिन तूने लोगों के दरमियान मशहूर कर दिया खुदाया कितने गुनाहों से लफ्ज़ों से तूने हमें बचा दिया हम गुनाहगार हैं खुदाया तेरी बारगाह में आए हैं اللهم اعظم بلائي وابرد بسوء وضرت بأعمالي وقعدت بأغلالي وعبزني النبي بعد عملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي وأسألك بعزتك الله يعجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سر ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملت في خلوات من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك إلهي وربي من لي غيرك أسألك كشف ضري والنذر في أمري إلهي ومولاي أجرد علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي
ولم أعترض فيه من تزيين عدوي فغرني بما أحبى وأسعده على ذلك القضاء وتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء فألزمني حكمك وبلاغ وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا ما هكذا الذنوب منيبا مما كان مغتربا مفرا مما كان مني لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزا أتوجه علي في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وساقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبرضيتي حبل الابتداء كرمك وصالب برك أغني الابتداء كرمك وصالب برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معصبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك وليس به لساني من ذكرك بعد غدو ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أن تكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أذنيت أو تشرد من عافيت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليس شعري کاش ہمیں سمجھ میں آتا وليس شعري کاش ہمیں پتہ چلتا یا سیدی و الہی مولاي تسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا خدایا کیا تو اس پیشانیوں پہ تو عذاب نازل کرے گا جو تیرے سجدے کے لیے جھکی ہے وعلى ألسن نطقت بتوحیدك صادقہ کیا تو اس زبان پہ عذاب نازل کرے گا جس نے تیری توحید کا صادقانہ اعلان کیا سچائی سے اعلان کیا خدایا وبشکر کا مادحا جو تیرا شکر ادا کرتی تھی زبان وعلى قلوب اعترفت بإلہیتك محققا وعلى ضمائر حفظ من العلم حتى صارت خاشعة وعلى جوارح ساد الأوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك بمضينا ما هكذا الظن بك فلا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي قليل بل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء مكروه ومكروه قليل مكروه يصير بقاء قصير مدته فكيف احتمال لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يغضب عليه لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين المستجير مسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأجل الأمور إليك أشكو ولما من عظ جوابك لعليم العظام وجدة شدة وحفلة للبلاء وقدته ولئن سيرتني للعقوبات ما عدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على غضبك فكيف أصبر على فراقك فهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك
ام کئی بات کنو بالنار ورجائی فقب بإذن یا سیدی و مولائی اقسم صادقا لئن ترکتنی ناطقا لعرضجن إليك بين على زجيج العالمين وعلى أزرغن إليك سراغ المستغرقين خدایا اگر تو نے ہمیں بولنے کی طاقت عطا کر دی، تو نے بند نہیں کیا، ہمارے بولنے کو ناطقے کو بند نہ کیا، تو ہم اہل جہنم کے درمیان ضرور پکاریں گے، چیخیں گے، ایسا بلائیں گے، امید لگانے والوں کی طرح بلائیں گے خدایا، فریاد کریں گے، بلائیں گے، گریہ کریں گے، روئیں گے جیسے نا امید ہونے والے روتے ہیں۔ ہم یہی کہیں گے اَيْنَ كُنْتَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ یا غایت آمال العارفین یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد رس، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد رس، جہاں فریاد ہوتی تھی عزادارو، یہ ایام آسا ہے، یہ وقت گزر رہے، یہ دن گزر رہے ہیں، انسان خدا کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، اس کی فریاد رسی ہوتی ہے، لیکن جب ظالم ظلم کر رہے تھے اس وقت فریاد رسی کو کوئی نہ آیا۔ عزادارو، آپ نے دیکھا کہ کربلا کے میدان میں حسین نے عالم ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی تو کوئی نے لبیک کسی نے نہ کہا سوائے ایک علی اصغر کے۔ عزادارو، جس وقت اہل بیت کا قافلہ یہ جا رہا تھا تو اس قافلے میں سفر کے درمیان اتنی اذیتیں، تکلیفیں، مصیبتیں ہو رہی تھی، ان مصیبتوں اور ان تکلیفوں کو کوئی نہیں بردے گا تھا، کوئی فریاد کرنے والا نہ تھا، جس وقت فریاد رسی کرنے والا نہ تھا۔ عزادارو، ذرا دیکھیں، غور کریں، حسین کی لاڈلی بچی اس طریقے سے فریاد کرتی تھی، اپنے بابا کو بلاتی تھی، لیکن کوئی اس بابا کی آواز پہ لبیک کہنے والا نہ تھا۔ عزادارو، یہ حسین کی بچی کتنی پیاری تھی، کتنی حسین کو مقبول تھی، کتنا زیادہ حسین اس سے پیار کرتے تھے کہ اس کو بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ عزادارو، کہ حسین کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ عزادارو، یہ اسیروں کا قافلہ رواں دواں ہے، سکینہ بغیر بابا کے کس طریقے سے زندہ ہے، ہر وقت بابا کو یاد کرتی ہے۔ زندان میں جس وقت یہ آواز اٹھی، سکینہ گریہ کر رہی ہے، سکینہ رو رہی ہے، ارے کیوں یہ گریہ ہو رہا ہے؟ اس سکینہ کی آواز کے ساتھ تمام بیویوں نے گریہ کرنا شروع کیا، سید سجاد نے گریہ کرنا شروع کیا، ہر بیوی گریہ کر رہی ہے، یہاں تک کہ آواز گریہ بلند ہوئی، اور جب یہ آواز گریہ بلند ہوئی تو اس وقت زندان شام سے یہ آواز گریہ بلند ہوئی۔ یزید نے معلوم کیا کہ آخر کیا وجہ ہے۔ عزادارو، خبر دیا زندان باد نے کہ حسین کی ننھی بچی، حسین کی چھوٹی بچی شہزادی اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی، بابا کو یاد کرتے کرتے وہ وقت میں آیا کہ وہ سو گئی، خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، اب جو خواب سے بیدار ہوئی تو بس اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے، بابا کو یاد کر رہی ہے۔ عزادارو، جب یہ سنا تو یزید نے امام کا سر مبارک حسین کو زندان میں بھجوایا۔ مقاتل لکھتے ہیں کہ جس وقت سر آیا، جناب سکینہ نے اپنے بابا کو دیکھا، ارے اس طریقے سے لپٹ گئی گھر سے کہ جیسے بابا سے ملاقات ہو گئی ہو۔ عزادارو، یہ عجیب منظر تھا، اس پر گریہ اور بڑھ گیا، گریہ وہ ساری خیمے میں عورتیں
تاری ہو گئی. عزادارو سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتی تھی, سر واپس چلا گیا. سکینہ زندان میں اپنے بابا کو یاد کیا کرتی تھی, گریا کہا کرتی تھی. عزادارو ایک وقت بھی وہ آیا کہ بابا کو یاد کرتے کرتے بچی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. ارے بابا تو نہ ملا, لیکن زندان شام میں یہ بچی جب دنیا سے رخصت ہو گئی. عزادارو ان خوبیوں کے درمیان حسین کی یادگار, حسین کی امانت, سید سجاد, جناب زینب, بیوی رباب, کہیں ماں گریا کر رہی ہے, کہیں پھوپھی گریا کر رہی ہے, کہیں بھائی گریا کر رہا ہے, سب گریا کر رہے. وہ وقت بھی آیا کہ جب غسل دینے کے لیے غسالہ کو بلایا گیا, زندان میں آئی اور غسل دینے کے لیے ننھی بچی کے جنازے کے قریب پہنچی. ارے چیخ مار کے روئی اور پوچھنے لگی, ارے یہ بچی کس بیماری میں مبتلا تھی؟ آواز آئی, جواب دیا گیا, نہیں اس کو کوئی بیماری نہیں تھی, لیکن اس کو ایسے تازیانے مارے گئے تھے, اس کو ایسے درے لگائے گئے تھے کہ اس کی پیٹھ زخمی ہے, اس کا کپڑا جسم سے چپکا ہوا ہے. عزادارو یہ منظر زندان شام میں بالکل ویسے ہی تکرار ہوا. ارے جیسے اس بچی کی دادی کو جس وقت مولا علی غسل دینے کے لیے جنازے کے قریب پہنچے, ارے کپڑا جسم سے ایسا چپکا ہوا تھا کہ واقعا جس وقت مولا نے چیخ مارا, گریا کیا, جب بعد میں سلمان نے پوچھا مولا آپ نے کیوں گریا کیا, آواز دیا, اے سلمان, ارے زہرا کی پسلیاں شکستہ تھی. عزادارو یہ حسین کی ننھی شہزادی سید سجاد نے اپنے ہاتھوں میں زندان میں اس بچی کو دفن کر دیا. کیسے بیان کروں, تقریباً 20 دن مکمل ہونے والے ہیں اور یہ بچی تقریباً 20 دن ہونے والے, یہ بچی اپنے بابا سے جدا ہے اور جدائی کے عالم میں ہے. عزادارو کون ہے جو فریاد کو پہنچے, اسی لیے تو ہم ان کو ذریعہ بناتے, ان کے وسیلے سے ہم اپنے زمانے کے امام کو بھی فریاد کر کے بلاتے ہیں, مستر و بیچارے کو مستر کہہ کے بلاتے ہیں کہ جو واقعاً بے قرار ہے, جو قاتل حسین سے بدلہ لینے کے لیے پردہ غیب پہ ہے, کیا کب اجازت ملے ہم اسے بلاتے ہیں, فریاد کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہمیں فریاد کرنا چاہیے اپنے خدا کی بارگاہ میں کہ جو اس جگہ پر مولا کائنات نے کمیل کو سمجھایا, اس دعا میں ایسے فریاد کرو, یا غیاث المستغیثین, یا غیاث المستغیثین, یا حبیب قلوب صادقین, اے سچوں کے دلوں کے محبوب, یا الہ العالمین, اے عالمین کے خدا, فتراک سبحانک یا الہی وبحمدک تسمع صوت عبد مسلم سوجنا فیہا بمخالفتے وذاق طعم عذابها بمعصيته وبذبين أدباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك سجيج معمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي وكيف يخفى بالعذاب وهو يرجو ما سلف من علمك أم كيف تؤلم النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يورقه لحيبها وأنت تسمع الصوت وترى مكانا
أم كيف يشتمل علي زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تشعر زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في إدق منها فتترك فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبع لما عملت به من الموحدين من برك وإحسانك وباليقين أخطأ لولا ما حكمت به من تعظيم جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست اسماءك أقسمت أن تملأ من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا تطولت بالإنعام متكرما فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبتها من علي أجريتها وأنت أبلي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قلب أسررته وكل جهل عملته كتمته وأعلنته وأخفيته وأظهرته وكل سيئة أمرته بأصوات كرام الكاتبين والذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت وإحسان بدلت وبر نشرت ورزق بسطت وذنب تغفر وغداء تستر يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي عليما بظلمي ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقصدك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها فردا واحدا وحالي بخدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العظيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك تسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك بالبارزين واشتاق إلى قربك بالمشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارده ومن كادني فكده واجعل من حسن عبيدك نصيبا عندك وأقرب منزلة منك وأخذهم ظلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعذب إلي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك مطيبا ومن علي بحسن إجابتك واقل لي أجرتي واغفر ذلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لدعائي وبلغني منايا ولا تخطى من فضلك رجائي واكفي
وقنی شر الجن والانس من اعدائی یا سریع الرضا. یقیناً اس دعا میں خدا کی بارگاہ میں ہم یہی کہہ رہے ہیں میرے پروردگار، میرے پروردگار، میرے پروردگار قوی علی خدمت کا جواری، میرے ہاتھ پاؤں کو مضبوط بنا دے کہ ہم تیری خدمت کر سکے. خدایا اس ارادے کے لیے میرے دل کو مضبوط بنا دے خدایا، اور تجھ سے میں خوف کی کوشش کی توفیق کرتا ہوں. خدایا مجھے عطا کر دے تاکہ میں لگاتار تیری خدمت کر سکوں. خدایا تاکہ جو سبقت کرنے والے ہیں میدان عمل میں تیرے حضور میں آنے کے لیے آگے بڑھتا رہوں. خدایا تیری خدمت میں پہنچنے کے لیے میں جلدی کروں. خدایا تیز رفتار بن کر تیری بارگاہ میں آؤں. تیرا قرب حاصل کرنے کا شوق رکھنے والوں کا جو شوق ہے خدایا اس میں مجھے بھی قرار دے. خدایا تیری بارگاہ میں جو خلوص رکھنے والوں کا سب قرب حاصل ہو وہ مجھ پر بھی مجھ کو مل جائے. خدایا تجھ پر یقین رکھنے والوں کا سب خوف مل جائے. خدایا تیری بارگاہ میں مومنین کے ساتھ جمع ہونے کی توفیق مل جائے. خدایا ان کے ساتھ جمع ہو جاؤ. اے میرے اللہ جو مجھ سے برائی چاہتا ہے برائی سے کا ارادہ بھی کرے تو خدایا تو اس کے ساتھ ویسا ہی ارادہ کر. جو مجھ سے چال چلے خدایا تو اس سے ویسا ہی بدلا لے. خدایا مجھے ان بندوں میں قرار دے. خدایا اپنے ان بندوں میں قرار دے خدایا کہ جس کو جو حصہ پانے میں تیرے نزدیک سب سے اچھے ہیں. خدایا تیرے خود میں بڑی منزلت رکھتے ہیں. خدایا تیرے حضور میں انہیں خاص خصوصیت حاصل ہے. خدایا اس لیے کہ یہ رتبہ بغیر تیری خاص فضل کے بغیر تیری عطا کے نہیں ملنے والا ہے. خدایا تیرے حضور میں انہیں خاص خصوصیت حاصل. خدایا تجھ سے یہی میں دعا کرتا ہوں کہ اپنے خاص میرا مہربانی سے میرے اوپر رحمت فرما مجھے عطا فرما. خدایا یہاں پر آگے انسان خدا کی بارگاہ میں یہی دعا کر رہا ہے. خدایا اپنی رحمت سے میری حفاظت فرما. خدایا اپنے ذکر سے میری زبان کو معمور و مزین فرما دے. اپنی محبت سے میرے دل کو بڑھ دے. خدایا اپنی محبت میں میرے دل کو ڈبا دے. خدایا ہمارے اوپر اپنی بہترین دعاؤں کے احسان کے ذریعے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. اپنے بہترین احسان کے ذریعے خدایا جو میری لغزشیں ہیں جو میری خطائیں ہیں اسے معاف کر دے. خدایا جو تو نے اپنے بندوں کے بارے میں فیصلہ کیا طے کیا ہے کہ اگر وہ تیری عبادت کریں تو تو نے اپنے دعا مانگنے کا تو نے اسے حکم دیا ہے اور تو ان سے قبول کرنے کا ضامن ہے. بس آئے میرے خدا ہم نے تیری طرف لو لگائی ہے میرے اللہ تیری جانب ہے میرے پروردگار. ہم اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں بس اپنی عزت کے صدقے میں ہے میرے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. اور عزت کا سجیب لے دعا یہ تجھے تیری عزت کا واسطہ کہ میری دعاؤں کا ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. وبلغنی منایا اور اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو ہمارے عطاؤں کو ہمیں اپنے فضل سے ہماری امید کو نہ توڑ. ولا تقسا من فضلک رجائی. خدایا ہماری دعاؤں کو قبول کر دے. ہماری امیدوں سے مطابق عطا کر دے. اپنے فضل سے ہماری امید کو نہ توڑنا. خدایا ان انسانوں میں جتنے میرے دشمن ہیں اور ان کے جناتوں میں جو بھی سب ہیں جناتوں میں انسانوں میں جتنے ہمارے دشمن ہیں ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما. واکفنی من شر الجن والانس من اعدائی. اب یہاں برا کہ خدا سے یہی دعا ہے یا سریع الرضا اے میرے اللہ سب سے تیز قبول کرنے والے سب سے تیز راضی ہو جانے والے. خدایا ہمارے گناہوں کو مت دیکھ. خدایا ہماری خطاؤں کو مت دیکھ. ہمارے خدایا جو ہمارے اندر عیب پائے جاتے انہیں مت دیکھ. جو برائیاں پائی جاتی انہیں مت دیکھ. خدایا اے میرے اللہ ہم گناہگار ہیں. ہم تیرے ذلیل و حقیر و فقیر و مسکین و مستکین و مستجیر بندے. خدایا ہمیں وہ سب ہمارے اوپر نہ دیکھ. ہم تو صرف تجھ کو یہی جانتے ہیں کہ تو سب سے تیز راضی ہوتا ہے.
خدایا یا سریع الرضا خدایا تو اپنی ذات سے خدایا تو اپنی صفات سے ہماری طرف نگاہ کر اپنے فضل و کرم سے ہمیں دیکھے خدایا تو ہماری طرف جو بھی نگاہ کر رہا ہے دیکھ رہا ہے اپنے فضل و کرم سے ہماری طرف عطا فرما فَإِن لَا يَمْلِكُ يَغْفِرْ لِمَن لَا يَمْلِكُ إِلَّا الدُّعَاء خدایا ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ ہمیں تو صرف ایک چیز ملی ہوئی ہے کہ ہم دعاؤں کے مالک ہم تیری بارگاہ میں دعا کر رہے خدایا اپنی ذات اور اپنی ہستی کو تو راضی کر لے ہم سے خدایا وَقْفِنِي وَلَا وَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تَشَاءُ خدایا ہم دعا کر رہے ہیں اور تو جو چاہتا ہے وہ انجام دیتا ہے یا من اسمہ دوا خدایا ان حالات میں ان کورونا کے حالات میں یہ جو سب وائرس ہے یہ جو بیکٹیریا خدایا ان حالات میں جس سے انسان متاثر ہو رہے ہیں خدایا یا من اسمہ دوا جس کا نام دعا ہے خدایا ان سب کو شفا عنایت فرما وذکر شفا خدایا جس کا نام ہے جس کا ذکر لینا تیرا نام ذکر شفا ہے خدایا اس کے ذریعے سے شفا عنایت فرما وطاعت غنا ہے وہ خدا جس کی اطاعت کرنا مالداری ہے ارحم من راس مال الرجا خدایا ہم پر رحم کر کے ہماری ساری پونجی صرف تجھ سے امید ہے ہمارا سارا سرمایہ صرف تجھ سے امید ہے وصلاح البکا خدایا ہمارا اصلاح گریہ کرنا ہے تیری بارگاہ میں آ کے فریاد کرنا ہے اے میرے اللہ یا صابغ النعام اے نعمتوں کو بے دین گوارا بنانے والے مقبول بنانے والے یا دافع النقام اے تمام کے تمام بلاؤں کو دور کرنے والے یا نور المستوحشین فی الظلام یہ اندھیروں میں اور گھبرانے والوں کو روشنی دینے والے جو اندھیرے میں ڈر جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں تو ان کو روشنی دیتا ہے وہ گبران یا عالم اللہ یعلم اے ایسا عالم جس کو کسی نے کچھ نہیں سکھایا ہے جو سب کچھ جانتا ہے صلی علی محمد وآل محمد خدایا محمد وآل محمد پر درود نازل فرما وفعل بما انت اہل خدایا ہمارے ساتھ وہ کر جو تو حقدار ہے جس کو جو تو چاہتا ہے خدایا جو تیری شان کے مطابق ہے خدایا وہ انجام دے وصلی اللہ علی رسولہ خدایا تو اپنے رسول پر درود نازل فرما والائمۃ المیامین بابرکت اماموں پر اپنے درود کو نازل فرما جو ان کی آل سے ہے وسلم تسلیما کثیرا اور جو سلام کا حق ہے وہ عطا فرما اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد خدایا ہم نے ان دعاؤں کے ذریعے جو کچھ تیری بارگاہ میں دعا کیا خدایا اپنی بارگاہ میں وہ قبول فرما خدایا تو ہمارے حق میں بہتر جانتا ہے کہ جو ہماری دنیا کے لیے ہماری آخرت کے لیے بہتر ہے خدایا وہ ہم سب کو تمام ناظرین و سامعین جو جہاں بھی دیکھ رہا ہوں سب کو عطا فرما خدایا اس شب جمعہ میں تو جہنم سے بندوں کو اپنے آزاد کرتا ہے خدایا تمام عذاب دنیاوی و عذاب اخروی سے ہمیں نجات عطا فرما اے میرے اللہ بیماریوں سے بلاؤں سے دور فرما کورونا وائرس سے نجات عطا فرما زمانے کے امام کو راضی فرما خدایا ان کی خدمت کرنے والوں میں قرار فرما خدایا جتنے دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں زمانے کے امام کی خدمت کر رہے ہیں علماء مجتہدین خدایا ان سب کی خدمات کو قبول کرتے ہوئے انہیں طول عمر عطا فرما اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ اس دور فتنے میں اس پرآشوب دور میں خدایا دین حق پر اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما تمام مرحومین خصوصاً ان دعاؤں میں حاضر جتنے بھی ہیں ان سب کے مرحومین اس دعاؤں کا احترام کرنے والوں کے مرحومین خدایا ان سب کے مغفرت فرما خدایا شب جمعہ ہے اے میرے اللہ شب جمعہ ہے کربلا کی زیارت نصیب فرما اہل بیت اطہار کی زیارت نصیب فرما دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین
نصیب فرما خدایا تجھ سے عاجزانہ دعا ہے ولو آخر یہی دعا ہے ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مریضوں کے جنہوں نے شفا کے لیے دعا کو کہا اور آپ حضرات جتنے سن رہے ہیں ان سب کے دلوں میں جو مریضوں کے لیے دعا ہے ان سب کے لیے 5 مرتبہ شریف اور اس دعا کمیل میں جتنی آپ نے دعا کیا سب کا حوالہ دے کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے اور تمام بیماروں کی شفا کے لیے اور تمام مشکلات کے حل کے لیے 5 مرتبہ خلوص دل سے اپنے دلوں کو متوجہ کر کے خدا کی بارگاہ میں آیت کو پڑھ کے دعا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء 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 اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك طوى تمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله مدى ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء يا أبا الحسن يا علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك مولانا يا صاحب الأسر والزمان الأمان 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 عليك وعلى آبائك الصلاة والسلام عجل الله تعالى فرجك وصحل الله تعالى مخرجك وزورك وجعل من أوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد تمام مومنین مومنات کی مغفرت کے لیے اور اپنے اپنے اعزاء و اقربا کی مغفرت کے لیے اور جن لوگوں نے دعا کا اہتمام کیا اس مصائب کا اہتمام کیا ان سب کی مغفرت کے لیے سورہ الحمد اور سورہ توحید کا تحفہ ہدیہ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد عجل فرجهم التماس